تصور کیا جائے کہ ایک کارخانہ اپنی تاریخ کا سب سے زیادہ مال بیچ رہا ہے۔ ہاں، قریباً 21 ارب روپے کی سیلز۔ بالکل 21 ارب، لیکن اس کا منافع اچانک 8-7% گر جاتا ہے۔ مطلب یہ کسی فائنینشیل تھرلر کا پلاٹ نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو عالمی معیشت کی بالکل سچی حقیقت ہے جس نے بڑے بڑے تجزیہ نگاروں کو حیران کر دیا ہے۔ مونک یعنی منی آئی کیو میں خوش آمدید، جہاں ہمارا مقصد دیکھنے والوں کے منی آئی کیو کو بہتر بنانا ہے۔ آج کا یہ تجزیہ مارکیٹ کی گہری اور تفصیلی تحقیق پر مبنی ہے۔ اور آج ہم پاکستان کی ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل کمپنی کی بات کرنے والے ہیں۔ ہاں، آرٹسٹک ڈینم ملز، جسے ADM بھی کہا جاتا ہے۔ ہم اس عجیب مالیاتی کہانی کے ذریعے سمجھیں گے کہ کیسے عالمی بحران ایک پرفیکٹ بیلنس شیٹ کو پوری طرح ہلا دیتے ہیں۔ اور یہ کہانی ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ صرف ایک کارخانے یا کپڑے کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک رولر کوسٹر رائڈ ہے۔ صحیح۔ جس میں عالمی وبائیں شامل ہیں، کووڈ جیسے، اور بین الاقوامی بحران ہیں جیسے ریڈ سی کرائسس۔ تو اس سفر کی شروعات 1992 سے کرنی ہوگی، جب ADMM کا قیام عمل میں آیا۔ ان کا بنیادی کام روپ ڈائڈ ڈینم فیبرک اور یارن بنانا ہے، جو آگے چل کر جینز اور دوسرے گارمنٹس میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، ان کے مالیاتی ڈھانچے میں ایک بڑی دلچسپ چیز ہے۔ تحقیق کے مطابق اس کمپنی کے 91.23% شیئرز بالواسطہ طور پر ڈائریکٹرز اور ان کے خاندان کے پاس ہیں۔ 91.23 یعنی آلموسٹ پوری کمپنی، جسے ہم مالیاتی زبان میں انسائیڈر اونرشپ کہتے ہیں۔ تو اس انسائیڈر اونرشپ کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے کاروبار کے لیے؟ دیکھیں، جب مالکان کا اپنا اتنا بڑا سرمایہ پھنسا ہو نا، ان کا سکن ان دا گیم ہو، تو ان کا کاروبار سے لگاؤ بہت گہرا ہوتا ہے۔ ہاں، فیصلے تیزی سے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ عام سرمایہ کاروں کے پاس تو صرف 6.92% شیئرز ہیں، لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ جب عالمی جھٹکے لگتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان بھی انہی مالکان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ صحیح، یعنی جہاز ڈوبنے پر کپتان سب سے پہلے متاثر ہوتا ہے۔ اچھا، اگر ہم 2019 کے عدد و شمار دیکھیں نا، تو ایک بڑا عجیب رجحان نظر آتا ہے۔ 2019 میں؟ ہاں، ان کی کل آمدنی، جسے ٹاپ لائن کہا جاتا ہے، اس میں لگ بھگ 5% کمی آئی، لیکن ان کا خالص منافع جو باٹم لائن ہے وہ 67% بڑھ گیا۔ 866 ملین روپے ہو گیا تھا ان کا منافع۔ پہلے تو یہ کلیئر کریں کہ ٹاپ لائن اور باٹم لائن کو آسان الفاظ میں کیا کہیں گے۔ دیکھیں، ٹاپ لائن کو آپ ایسے سمجھیں کہ دکاندار کے گلے میں آنے والی کل رقم، یعنی ٹوٹل سیلز۔ صحیح۔ اور باٹم لائن؟ باٹم لائن وہ ہے جو سب خرچے، را مٹیریل، بجلی سب نکال کر جو اصل خالص منافع بچتا ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ آمدنی کم ہوئی لیکن منافع آسمان پہ پہنچ گیا، یہ آخر کیسے ہوا؟ یہ کسی جادو سے نہیں ہوا تھا، اس کے پیچھے ایکسچینج ریٹ ڈائنامکس اور کاسٹ کنٹرول کا ہاتھ تھا۔ 2019 میں پاکستان میں روپے کی قیمت میں کافی کمی آئی تھی۔ یعنی کرنسی گر گئی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ تو جب ان کا مال ایکسپورٹ ہوتا ہے تو پیسے ڈالرز میں آتے ہیں۔ اب اگر عالمی مارکیٹ میں ڈالر مہنگا ہے تو وہی سیم ڈالرز جب روپیے میں کنورٹ ہوتے ہیں نا، تو وہ رقم خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ واہ، یعنی مقامی کرنسی کے گرنے کا ان کو بالواسطہ فائدہ پہنچا۔ حالانکہ فزیکل ڈیمانڈ کم ہوئی تھی پر مارجنز بڑھ گئے۔ بالکل۔ ان کا گراس پروفٹ مارجن 9.6% سے بڑھ کر 11.4% ہو گیا۔ لیکن پھر 2020 آ گیا اور کووڈ نے پوری دنیا کو روک دیا، سپلائی چینز معطل ہو گئیں۔ اور یہاں سے مینوفیکچرنگ سیکٹر کا سب سے بڑا اور پیچیدہ مسئلہ کھل کر سامنے آیا، جسے ہم فکسڈ کاسٹس یا مستقل خراجات کہتے ہیں۔ ہاں، ADMM نے لاک ڈاؤن میں اپنے ملازمین کو پوری تنخواہیں دیں، جو کہ ایک بہت بڑا مالیاتی فیصلہ تھا۔ دیکھیں، بڑی ٹیکسٹائل مشینز جب بند بھی ہوتی ہیں نا، تو ان کی مینٹیننس اور بینکوں کے سود چلتے رہتے ہیں۔ 2020 میں سیلز تو وہی 7.9 ارب کے قریب رہیں، لیکن فیکٹری بند ہونے کی وجہ سے ان خرچوں کا بوجھ بہت بڑھ گیا۔ ہاں، اس کو اگر تھوڑا آسان اور مزاحیہ انداز میں سمجھیں تو 2020 کی مثال ایسی ہے جیسے گاڑی چلا رہے ہیں اور اچانک بریکس لگ جائیں۔ بریکس لگ جائیں مطلب سیلز رک جائیں؟ ہاں، سیلز رک گئیں، لیکن انجن سٹارٹ رہے اور پیٹرول لگاتار جلتا رہے۔ فکسڈ کاسٹس اور تنخواہیں وہی جلتے ہوئے پیٹرول کی طرح تھیں۔
ہاں ہاں بالکل بہترین مثال ہے. اور اس جلتے ہوئے پیٹرول نے نا ان کا گراس پروفٹ 29% گرا دیا اور نیٹ پروفٹ تو 86% نیچے آ گیا. صرف 113 ملین روپے رہ گیا تھا منافع. یہ تو بہت بڑا جھٹکا تھا. بالکل. اس وقت ان کا قرضے کا بوجھ جسے ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو کہتے ہیں وہ بھی 122% پر چلا گیا تھا. تو ایک سال میں منافع میں 86% کی گراوٹ آئی. یہاں تو کوئی بھی گھبرا جائے. لیکن پھر 2021 اور 22 کا دور آتا ہے. یہ ایک حیرت انگیز واپسی کا سال تھا. حیران کن واپسی واقعی. 21 میں ان کی ایگریسو مارکیٹنگ کی بدولت سیلز بڑھ کر 10 ارب تک پہنچی. منافع میں 211% کا اضافہ ہوا. اور 2022 تو اس سے بھی زیادہ عجیب تھا. ملک میں سیاسی عدم استحکام تھا. مہنگائی آسمان چھو رہی تھی اور گیس کا بحران تھا. ہاں گیس نہیں تھی انڈسٹری کے پاس. ٹیکسٹائل ملز کو مہنگا ڈیزل جلا کر کارخانے چلانے پڑ رہے تھے. تو اس سب کے باوجود اے ڈی ایم کی سیلز میں 72% کا اضافہ ہوا. قریباً 17 ارب روپے کی سیلز. اور منافع 84% بڑھ گیا. 654 ملین روپے کا خالص منافع. یہاں ذہن میں فوراً ایک سوال اٹھتا ہے. اگر 2022 میں مہنگائی تھی، گیس نہیں تھی، ڈیزل جلانا پڑ رہا تھا، تو منافع اتنا بڑھ کیسے گیا؟ یہ تو ویسی بات ہوئی کہ آندھی چل رہی ہو اور پتن اور اونچی اڑ رہی ہو. ہاں ہاں. اس تضاد کی دو بنیادی وجوہات تھیں. پہلی تو یہ کہ انہوں نے اپنا پروڈکٹ مکس بدل دیا. پروڈکٹ مکس سے مطلب انہوں نے ایسی پریمیم ڈینم اور ہائی مارجن پروڈکٹس پر فوکس کیا جس کے عالمی بائرز اچھی قیمت دینے کو تیار تھے. اور دوسری وجہ پھر سے روپے کا تیزی سے گرنا تھا. اچھا، وہی 2019 والا فائدہ دوبارہ مل گیا. بڑھتی ہوئی کاسٹ ایکسچینج ریٹ نے چھپا لی. ایگزیکٹلی. اس سال ان کی ای پی ایس یعنی ارننگز پر شیئر 7.79 روپے تھی. ای پی ایس کو تھوڑا سمجھا دیں. ہاں، ای پی ایس مطلب اگر کمپنی کا پورا منافع ہر شیئر پر برابر تقسیم کیا جائے تو ایک حصے میں کتنے پیسے آئیں گے. صحیح. اچھا، اس دور میں ایک اور بہت اہم مالیاتی ایلیمنٹ شامل تھا، ٹی آر ایف اسکیم. بالکل. اسٹیٹ بینک کی ٹی آر ایف اسکیم یعنی ٹیمپریری اکنامک ری فائنانس فیسلٹی. یہ آسان شرائط اور انتہائی کم مارک اپ پر دی جانے والی لون اسکیم تھی جسے اے ڈی ایم نے اپنی مشینری اپ گریڈ کرنے کے لیے استعمال کیا. صحیح فیصلہ تھا. جب مہنگائی کا دور ہو اور سستا قرضہ مل جائے تو دراصل سرمایہ کاری کو مضبوط کرتا ہے. انہوں نے آنے والی ڈیمانڈ کے لیے پہلے ہی کیپیسٹی بڑھا لی تھی. اور اسی کا اصل پھل انہیں 2023 میں ملا. یہ ان کا عروج تھا. او پی مارجن اور جی پی مارجن اپنے عروج پر تھے، لگ بھگ 17.1%. اور خالص منافع پہلی بار 1 ارب روپے کو کراس کر گیا تھا. 1.06 بلین. اچھا، او پی مارجن کیا ہوتا ہے؟ او پی مارجن یعنی آپریٹنگ پروفٹ مارجن. آسان الفاظ میں کارخانہ چلانے اور مال بنانے کے بنیادی خرچات نکالنے کے بعد جو منافع بچتا ہے. صحیح. اور اس سال انہوں نے ایل ٹی ایف ایف یعنی لانگ ٹرم فائنانسنگ فیسلٹی بھی یوز کی، جو لمبے عرصے کے قرضے ہوتے ہیں. لیکن جب سب کچھ اتنا بہترین چل رہا تھا تبھی عالمی حالات نے دوبارہ اپنا اثر دکھایا. معیشت کی تاریخ میں کبھی بھی لکیر سیدھی نہیں ہوتی نا. 2024 میں سب بدل گیا. ہاں، 2024 کی مالیاتی رپورٹس کسی بھی اینالسٹ کے لیے حیران کن ہیں. ان کی سیلز مزید بڑھ کر 20.8 ارب روپے ہو گئی. یعنی اپنی تاریخ کا سب سے زیادہ مال بیچا. لیکن منافع 8-7% گر کر صرف 331 ملین رہ گیا. سیلز بڑھ رہی ہیں اور منافع غائب ہو گیا. اور یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ وہی عالمی بٹرفلائی ایفیکٹ ہے. اس گراوٹ کی سب سے بڑی وجہ ریڈ سی کرائسس تھا، بحرائے احمر کا بحران. وہاں اچانک شروع ہونے والی جھڑپوں نے سمندری سفر اور فریٹ کے خرچے بہت بڑھا دیے. مطلب وہاں جھڑپ ہو رہی ہے اور یہاں پاکستان میں جینس کا منافع گر رہا ہے. ریڈ سی عالمی تجارت کا بہت بڑا راستہ ہے. جب وہاں حالات خراب ہوئے نا تو شپنگ کمپنیوں کو اپنے جہازوں کا راستہ بدل کر پورے افریقہ کا چکر لگانا پڑا. کیپ آف گڈ ہوپ سے ہوتے ہوئے گئے. ہاں، جسے سفر لمبا ہو گیا، فیول زیادہ لگا اور انشورنس آسمان پر پہنچ گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی ڈسٹریبیوشن ایکسپنسز بے تحاشا بڑھ گئے. اور ساتھ ہی پاکستان میں را مٹیریل اور انرجی کاسٹ تو ویسے ہی بڑھ رہی تھیں. اور اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی شامل تھا جس نے آگ پر تیل کا کام کیا: روپیہ. 2024 میں روپیہ یو ایس ڈالر کے مقابلے میں تھوڑا مستحکم ہو گیا. یعنی اپریشیٹ ہو گیا. تو پہلے جو کرنسی گرنے سے فائدہ مل رہا تھا وہ اچانک سے ختم ہو گیا. بالکل.
فریٹ بڑھ گیا، پروڈکشن کاسٹ آسمان چھو رہی تھی اور کرنسی والا سہارا بھی چھن گیا۔ اسی وجہ سے مارجنز کمپریس ہو گئے۔ اور 20 ارب کی ٹاپ لائن کے باوجود باٹم لائن زمین پر آ گری۔ یہ دراریں آگے چل کر 2025 میں ایک گہری کھائی بن گئی۔ 2025 میں عالمی سطح پر معیشت سست پڑ گئی۔ امریکہ اور یورپ میں مہنگائی تھی تو لوگوں نے کپڑوں پر خرچ کم کر دیا، جس کا ڈائریکٹ اثر ADMM کی سیلز پر پڑا۔ ان کی سیلز 12% گر کر 18.4 ارب روپے پر آ گئیں۔ لیکن خرچے تو وہی تھے۔ خرچے کم نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ قرضے کا بوجھ تھا، جسے گیئرنگ ریشو سے سمجھا جا سکتا ہے۔ گیئرنگ ریشو کا مطلب ہے کہ کمپنی کے اپنے سرمائے یعنی ایکویٹی کے مقابلے میں بینکوں کا ادھار کتنا ہے۔ صحیح۔ اور 2025 میں ان کا شارٹ ٹرم بوروئنگز کے بڑھنے سے گیئرنگ ریشو 65% کو کراس کر گیا تھا۔ 62.17% ہو گیا۔ تو جب سیلز گر رہی ہوں اور قرضہ بڑھا ہوا ہو تو اس پر لگنے والا سود بچے کچے منافع کو نگل جاتا ہے۔ انرجی کاسٹ الگ بڑھ چکی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 2025 میں ان کو 451 ملین روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا، خالص نقصان۔ جی پی مارجن گر کر صرف 6% رہ گیا۔ اور جو 2026 کی پہلی شاسماہی آئی اس میں حالات مزید خراب ہو گئے۔ ہاں، سیلز مزید 20% گریں اور 294 ملین کا نقصان ہوا۔ لیکن یہاں تحقیق میں ایک اور تضاد واضح سامنے آیا ہے۔ پاک روپے کا سٹیبل ہونا ان کی ایکسپورٹس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ عام فہم میں تو روپے کا مستحکم ہونا بہت اچھی خبر مانی جاتی ہے، کیونکہ پیٹرول سستا ہوتا ہے ملک کے لیے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایکسپورٹر کے لیے نقصان کیوں ہے؟ اصل مسئلہ مقابلے کا ہے عالمی مارکیٹ میں۔ اگر ہمارے مقابلے میں بنگلہ دیش یا ویتنام کی کرنسیز گر رہی ہوں اور ہماری وہیں کھڑی رہے۔ اچھا، تو عالمی بائر کو لگتا ہے کہ ہماری چیزیں مہنگی ہیں۔ ایگزیکٹلی، بائر کو تو اس سے غرض نہیں کہ پاکستان میں ٹیکسز لگ گئے ہیں یا آف دا گریڈ لیوی بڑھ گئی ہے۔ جب ایکسپورٹر قیمت کم نہیں کر پاتا تو آرڈر اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ بنی کہ ان کی ایکسپورٹس غیر مسابقاتی یعنی لیس کمپیٹیٹیو ہو گئیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ تو اس مایوس کن حالات کے بعد کیا مستقبل کا کوئی بہتر راستہ نظر آتا ہے؟ کوئی امید باقی ہے ان کے لیے؟ دیکھیں، ایسی تجربہ کار کمپنیز اتنی آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالتی۔ ان کی اصل طاقت ان کی ایجلٹی میں ہوتی ہے، وقت کے ساتھ بدلنے میں۔ یعنی فیوچر آؤٹ لک بہتر ہو سکتا ہے۔ ہاں، انہوں نے کاسٹ آپٹیمائزیشن شروع کر دی ہے، غیر ضروری خرچات میں کمی لا رہے ہیں اور نئی جیوگرافیکلی مارکیٹس بھی تلاش کر رہے ہیں، تاکہ اگر عالمی سپلائی چین میں کوئی ایک راستہ بند ہو تو پورا کارخانہ بند نہ کرنا پڑے۔ لیکن سب سے اہم قدم تو ان کا انرجی شفٹ ہے۔ بجلی اور غاز نے ان کو انتہائی متاثر کیا ہے، تو اب وہ سولر پاور پلانٹس کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کیپٹل ایکسپینڈیچر ضرور ہے ان کے لیے، لیکن اس سے آنے والے سالوں میں ان کی آپریٹنگ کاسٹ قریباً آدھی ہو جائے گی نا؟ بالکل۔ گرڈ کی مہنگی بجلی سے چھٹکارا پائے بنا اب عالمی سطح پر دوبارہ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ رینیوبل انرجی ہی اب انڈسٹری کے لیے بقا کا واحد راستہ بن چکی ہے۔ جب ہوائیں مخالف ہوں تو رونے کے بجائے بادبان کی سمت بدل لینی چاہیے، اور سولر پر شفٹ ہونا بالکل وہی سمت کی تبدیلی لگ رہی ہے۔ وقت کے ساتھ خود کو بدلنا ہی اصل بات ہے۔ یہ پوری کیس سٹڈی اس بات کا ثبوت ہے کہ مینوفیکچرنگ کتنا حساس شعبہ ہے۔ اس تحقیق کو یہاں سمیٹتے ہوئے ایک گہری سوچ کی طرف چلتے ہیں۔ اگر ADMM جیسی 30 سال پرانی مضبوط بنیادوں اور 91% داخلی ملکیت والی اتنی بڑی کمپنی عالمی فریٹ چارجز اور جیوپولیٹیکل مسائل سے اتنی بری طرح ہل سکتی ہے، تو چھوٹے کارخانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ ہاں، تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ چھوٹے مقامی کاروبار ان عالمی جھٹکوں سے خود کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ یہ واقعی آنے والے وقت کا سب سے بڑا سوال ہے، جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دمونک کی اس گہری مارکیٹ تحقیق نے آج دیکھنے والوں کے منی IQ میں ضرور اضافہ کیا ہوگا۔ فیوچر اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور ہاں، ہم چاہیں گے کہ کامنٹس میں ضرور بتایا جائے کہ آئندہ کن ٹاپکس یا کمپنیز پر ایسی ہی ریسرچ بیسڈ ویڈیوز دیکھنے کی خواہش ہے۔ بالکل، اگلے تجزیہ تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ لائک اینڈ سبسکرائب۔